اس کے بعد میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دوں گا تاثرات پیش کرنے کے لیے کہ جو اس وقت معین مدرس ہے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں، جن کا نام اس میں گرامی حضرت مولانا مفتی محمد دانش صاحب کہ وہ آئے اور اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال تعالى إن من البيان لسحرا، صدق اللہ العظیم۔ محترم مساہمین کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، مہمانان عظام اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، یہ دن ہمارے لیے بڑا ہی بابرکت اور پرمسرت دن ہے، بلکہ یہ کہہ لینا چاہیے کہ یہ دن در حقیقت طالبان علوم نبویہ کے لیے ایک عید ہے، اس لیے کہ ہم نے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں اور دیگر مدارس اسلامیہ میں دیکھا ہے کہ اس دن کا یعنی مولانا شعیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم عالیہ کے یہاں انعقاد مسابقہ کا طلبہ کو بے صبری سے انتظار رہتا ہے کہ کب مسابقہ ہو اور ہم تیاری کریں اور وہاں پر کامیاب نمبروں سے اور ممتاز نمبروں سے کامیابی حاصل کریں۔ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بھی واضح کر دوں کہ میں بھی اسی مسابقے کی ایک ایجاد ہوں، میں بھی اسی مسابقے کا ایک نتیجہ ہوں۔ آپ یوٹیوب پر دیکھیں، سن 2016 اور سن 2015 ان دونوں سالوں میں نے شرکت کی۔ سن 2015 میں میری دوم پوزیشن آئی اور سن 2016 میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اول پوزیشن سے نوازا، اور اس وقت حکم صاحبان وہی تھے جو آپ حضرات کے سامنے اس وقت آخری نشست میں حکم صاحبان جلوہ افروز ہیں۔ اس سے میری مراد جناب مفتی راشد صاحب، جناب مولانا زاہد صاحب اور جناب مولانا سعید الزما صاحب۔ ایک اور حکم صاحب ہوا کرتے تھے جناب مولانا شعیب اللہ صاحب، وہ کل تو یہاں موجود تھے، آج یہاں وہ موجود نہیں ہیں، کسی ضرورت سے وہ سفر پر چلے گئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں آپ حضرات کے سامنے چند کلمات بول رہا ہوں، در حقیقت اسی مسابقے میں شرکت کر کے پچھلی محنتیں تھیں، لیکن ان محنتوں میں جو رنگ چڑھا اور جو جمال اور خوبصورتی آئی اور جو خود اعتمادی پیدا ہوئی، در حقیقت وہ اسی مسابقے میں شرکت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ حضرات کو یا آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے منتسبین کو کسی بھی مسابقے میں یا اس مسابقے میں شرکت کرنی ہے تو آپ اس کے لیے انتھک محنت کریں اور محنت کے اصول پر محنت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایک تقریر رٹ لی، یاد کر لی اور بس، ایسا نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی تعداد تھی مسابقے میں شرکت کرنے والوں کی، لیکن فائنل میں حد سے حد 15 اور 20 اور ان 15 میں سے بھی 3 کا انتخاب کیا۔ تو آپ نے کیا سوچا کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ایسا کیوں ہو گیا؟ تو میرے بھائیوں، ہم غور و فکر کریں کہ وہ کیا کمیاں اور کوتاہیاں رہیں جن کی
وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے اور ہمارے ہی ساتھ والے اور ہمارے ہی معاصرین ہم سے آگے بڑھ گئے. بہت سارے ساتھی کچھ ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں کہ اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو وقت بھی اس کی اجازت نہیں دیتا اور بات بھی لمبی ہو جائے گی. اور میں چند باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کر دینا چاہتا ہوں. ایک تو یہ بات عرض کروں گا جس کا تعلق حدیث شریف سے ہے کہ کچھ انگلش تقریر کے مصاحبین نے ایک حدیث شریف پڑھی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. یہ حدیث شریف پڑھی تو میرے عزیز بھائیوں اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ حدیث معجم طبرانی اور دیگر کتابوں میں صرف اتنی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور جن لوگوں نے لفظ مسلمہ کا اضافہ کیا وہ نادرست ہے، اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے. حافظ سخاوی، حافظ سیوطی اور دیگر محدثین کرام نے جنہوں نے موضوعات پر حدیثیں لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے وضاحت کی ہے کہ اصل حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ہے، اور یہ جو مسلمہ کا اضافہ کیا ہے یہ در حقیقت چند واعظین اور ناواقف کار لوگوں کا اضافہ ہے. اور اگر آپ غور و فکر کریں تو لفظ مسلمہ کے اضافے کی کسی طرح عقلی طور پر بھی ضرورت نہیں ہے. لفظ مسلم سے آپ مسلمان مرد اور عورت دونوں لے سکتے ہیں. اس لیے ہمیں تقریر کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط سے بھی کام لینا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت جو زمانہ چل رہا ہے وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اگر آپ نے کوئی ایک بات بھی غلط کہہ دی اور سامعین کو احساس ہو گیا کہ آپ قرآن و حدیث کی راہ سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں آپ کا یہ انداز ایک طرف، آپ کے اس انداز کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور آپ سامعین کے نظر میں ایک غیر معتبر خطیب قرار دیے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ تقریر کا خلاصہ احمد حسن زیات نے جو کیا ہے اس سے اچھا نہیں کیا جا سکتا. الخطابۃ لحمتها الخیال وصداها البلاغہ، کہ جس طریقے سے کپڑے کے تانے بانے ہوتے ہیں اسی طریقے سے تقریر کا تانا خیال ہے کہ آپ اپنے خیال کو، اپنے افکار کو، آپ ان خیالات کو ایک عملی جامہ پہنا دیں. وصداها البلاغہ، اور اس کا جو بانا ہے وہ فصاحت و بلاغت ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ آپ اپنے افکار و خیالات کو جو اسلامی شریعت سے منسجم ہوں اور اسلامی شریعت کے مطابق ہوں، آپ ان کو نہایت فصیح و بلیغ انداز میں اور نہایت واضح الفاظ میں آپ سامعین کے سامنے پیش کریں تو انشاءاللہ تعالی اس کا اثر ہوگا اور سامعین اس سے ایک اچھا اثر لے کر اٹھیں گے. اور میرے عزیز بھائیوں ان سب باتوں سے آگے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ آپ کی تقریر کا انداز جو بھی ہو، آپ بہت شاندار مقرر ہیں، بڑے بڑے مسابقوں میں آپ کی اول پوزیشن آ گئی ہے، لیکن اگر آپ کے اندر انابت اور تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، آپ نے مسابقے میں اول پوزیشن حاصل کر لی اور آپ کا حال یہ ہے کہ نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے یا جماعت میں کوتاہی ہو رہی ہے یا آپ سے سنتیں چھوٹ رہی ہیں، تو چاہے آپ کا جو انداز ہو میرے عزیز بھائیوں سامعین پر آپ کی تقریر کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ سامنے آپ کی تقریر کے انداز کی واہواہی کر دی جاوے اور آپ کی تقریر کی تعریف کر دی جاوے، لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو تقوی سے، پرہیزگاری سے اور انابت سے نہیں بھرا اور اگر آپ نے اپنے آپ کو خوبیوں سے آراستہ اور برائیوں سے اپنے آپ کو دور نہیں کیا تو میرے عزیز بھائیوں خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ تقریر ہمارے لیے بجائے باعث ثواب ہونے کے وبال جان نہ بن جائے. اس لیے ان سب چیزوں کے پیچھے ہم سب سے پہلے اس کا خیال رکھیں کہ تقریر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر انابت آ جائے، تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے. اور آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب مولانا شعیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا کہ جس وقت ہم مصاحب بن کر آئے تھے اس وقت بھی ماشاءاللہ
بڑا شاندار انتظام تھا اور ہر چیز بسہولت میسر تھی. اور اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ حکم ہونے کی حیثیت سے جب اللہ تعالیٰ نے شرکت کا موقع دیا، اور حقیقت میں تو حکم بننے کے قابل بھی نہیں تھا، یہ مولانا شعیب صاحب کی توجہات اور عنایات کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور مولانا شعیب صاحب کی توجہات سے میں حکم بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان تمام خدمات کو اور اس مسابقے میں شرکت کو اور مولانا شعیب صاحب کی خدمات عالیہ اور جلیلہ کو قبولیت سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.